یہ کلچر میں نا کئی دفعہ دین کی ایک مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لفظ قناعت کی انٹرپریٹیشن کہ جی بندے کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ جو کلچر کی ہم بات کر رہے تھے، یہ کلچر میں نا کئی دفعہ دین کی ایک مس انٹرپریٹیشن ہو جاتی ہے، اور وہ ہے لفظ قناعت کی انٹرپریٹیشن کہ جی بندے کو قناعت پسند ہونا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو یہ قناعت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا خیال ہے کہ جی بس صاحب یہ بزنس اتنا ہو گیا ہے کہ میری زندگی کمفرٹیبل ہو گئی ہے، تو اب میں جو ہے نا ابھی اور ہمیں کچھ کرنے کی زیادہ پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، قناعت آپ اپنی زندگی میں کریں نا، وچ مینس کہ اگر آپ کے پاس ایک گاڑی 2 4 5 سال پرانی ہے اور ٹھیک کام کر رہی ہے، تو آپ اس کے ماڈل کے چینج کے چکر میں نہ پڑیں۔ یہ تو آپ اس کو قناعت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی لیونگ سمپل رکھیں، ہے جی۔ آپ اگر اور بھی کوئی دیکھ لیں کہ چل کے کہاں سے کہاں تک آپ آئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا 2 قدم پیچھے رکھ کے وہیں پہ اپنا لیول رکھ لیں رہائش کا، اپنی ذاتی رہائش کا۔ تو یہ جو سیم والٹن ہے وال مارٹ والا، وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کوئی نا 30 40 سال پرانا کوئی پک اپ ٹرک ہے اس کے پاس، اسی میں کہتا ہے وہ اپنے گاؤں میں ہی رہتا ہے، اور جو اس کے پرانے جو مستری اور جو گاؤں کے لوگ تھے وہی اس کے دوست ہیں، شام ان کے ساتھ ہی وہ گزارتا ہے۔ اس کو تو آپ قناعت کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سیم والٹن کی جو انٹرپرائز ہے، اور ایسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اور لوگ ہیں امریکن جو کہ وہ مطلب امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگی اتنی سادہ ہے کہ وہ یہ شامیں اور جو آپ کو گلیمر اور یہ سارا اس کے اندر آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتے آپ کو وہ لوگ، ہے جی۔ اچھا، اس کو تو آپ قناعت کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زندگی دیکھیں کہ ان کی اپنی زندگی میں قناعت تھی، پیبند لگے ہوئے تھے، لیکن جو ادارہ تھا نا، ان کا ادارہ کیا تھا؟ سلطنت اسلامی سلطنت۔ ادارہ جو تھا وہ انہوں نے پھیلایا، اس پہ قناعت نہیں کی۔ یعنی کہ ایک چیز بیسک بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذات کو قناعت میں رکھیں، اپنی لیونگ کو سمپل رکھیں، اس کا آپ کو بہت سے اور بھی فائدے ہوں گے۔ آپ کا جگر بھی ٹھیک رہے گا، پیٹ بھی، معدہ بھی ٹھیک رہے گا جب آپ فضول قسم کی دعوتیں نہیں اڑائیں گے۔ تو لیکن یہ کہ اس کو قناعت میں رکھیں، اور جو آپ کا ادارہ ہے دیٹ شوڈ کنٹینیو ٹو گرو۔ اچھا، اور پاکستان میں بھی اس قسم کے لوگ ہیں بھی، اور انفارچونیٹلی بہت سا جو ایس ایم ای طبقہ ہے وہ انکانشیسلی اس چیز سے ڈرتا ہے کہ یار اگر پھر ہم بہت زیادہ سکسیسفل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ دے آر افریڈ آف دیئر سکسیس، ہے جی۔ اچھا، اور وہ ایک خاص لائف سٹائل کے چکر میں پڑ جاتے ہیں بجائے جس کی ضرورت ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی ان کو اسی پہ کرتا ہے کہ اچھا جی باجی اب اللہ کا بڑا فضل ہے جی، سب کچھ ہو گیا ہے جی، تو پھر جو ہے نا جنت کا ٹکٹ ایسے ہی کٹایا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو بیسیکلی جن لوگوں نے پاکستان میں گرو کیا، میں نے ایک چیز ان میں دیکھی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ تعلق رکھا، اور میں نے کیونکہ میرا ذاتی طور پہ تجربہ کوئی نہیں تھا، میں کالج کے ہاسٹل میں کام سٹارٹ کیا، پھر جو ڈائریکٹلی کاروبار میں آ گیا تو میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا ورک ایکسپیرینس، تو مجھے ہمیشہ تشنگی تھی۔ تو میں نے جیسے ہی میں فیس دینے کے قابل ہوا تو میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ PIM، منسٹری آف انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ شروع میں جب کوئی بزنس اسکول نہیں ہوتے تھے تو PIM ہوتا تھا۔ تو PIM کی ایک پوری ایک پیرامڈ بنی ہوئی تھی کہ چھوٹے لیول کے کورسز، سپروائزری لیول کی سکلز کیا ہیں، اس کے بعد پھر جونیئر مینیجر لیول کی سکلز کیا ہیں، مینیجر لیول کی سکلز کیا ہیں، چیف ایگزیکٹو لیول کی اسٹریٹجی کی سکلز کیا ہیں۔ تو 1973 میں نے پہلا کورس کیا تھا،
اور اگلے 10 بلکہ زیادہ تقریباً اگلے 10 سال 12 سال میں نے ان کے سارے کورسز کیے، اور اس کا مجھے بڑی بینیفٹ ہوئی. اور جو فائنل جو کورس تھا ان کا وہ مری میں ہوتا تھا 3 ہفتے کا، وہ ہارورڈ کا ایوریجڈ مینجمنٹ پروگرام تھا. تو وہ پھر تیار کرتے تھے لوگوں کو چیف ایگزیکٹو لیول کی جو سکلز ہوتی ہیں اس کے لیے. تو وہ میں نے وہ بھی کیا وہاں 1977 میں وہ کیا. اچھا، لیکن اس کی وجہ سے جو میری ویژن ہوئی، لوگوں کو میں نے ملا اور دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ کچھ کمپنیاں ایسی تھی جو کہ ٹیک آف کر گئی. ان میں سے ایک صاحب یوسف شیرازی صاحب تھے، ایٹلس گروپ کے چیئرمین، مرحوم اللہ جنت نصیب فرمائے. اچھا، تو اب بڑا ایک مثالی کردار تھا کہ انہوں نے کسی چیمبر کے اندر پالیٹکس میں حصہ نہیں لیا. ان کو بھٹو گورنمنٹ نے منسٹر بننے کے لیے کہا، انہوں نے معذرت کر لی کہ جی میں چھوٹا سا کاروبار ہے کرتا ہوں. تو انہوں نے چھوٹا سا کام ایک سٹارٹ کیا، بیٹری کی سیل کرتے تھے، اور چھوٹا جو پہلا والا ہونڈا 50cc تھا اس کی لوکل سیل کرتے تھے منگوا کے. ادھر سے انہوں نے بزنس گرو کرنی شروع کی، اس کو پروفیشنلائز کرنا، کیونکہ تعلیم جو تھی نا پیچھے وہ تعلیم تھی، اور سیکھتے گئے اور کرتے کرتے پھر انہوں نے ہارورڈ کا ایک ہوتا ہے سینئر مینجمنٹ کا پروگرام، وہ جا کے کیا. جس سال یہ گئے اسی سال رزاق داؤد صاحب گئے، اور اسی سال پیکیجز کے سید بابر علی گئے. یہ تینوں لوگ ایک ٹائم پہ ہارورڈ میں تھے، اور وہاں پہ ایک تو ان کی اپنی پرسنل گروتھ ہوئی، اور ساتھ پھر انہوں نے سوچا کہ یار ہارورڈ جیسی یونیورسٹی ہم بھی بنائیں. تو ایک تو نا وہ اپنے کاروبار سے ایک بڑی چیز انہوں نے سوچی، اور سوچ کے لمس بنائی ہے جی. تو پھر باقی لمس کی سکسیس سٹوری آپ لوگوں کو پتہ ہے. اچھا، لیکن پھر انہوں نے اپنے ایگزیکٹوز کو وہی کورسز کروائے، اور اس کا نتیجہ یہ کہ ایسے کافی سارے اور بھی میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایکسٹرنل ایجوکیشن کے ساتھ انٹرنل اپنے بزنسز کو اس سے آگے لے کے چلے گئے. یہ جو چھوٹی بزنس کی یا سیالکوٹ کی یا دوسری بزنس آپ نے کہی، یہ ساری بزنسز کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ جس وقت فاؤنڈر مر جاتا ہے نا، ابا جی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بیٹے جو ہے نا کبھی بہت کم ہوتا ہے کہ آپس میں فیملی چلتی ہے. پھر وہ ٹوٹ کے نا، تو اگر وہ ہے نا سیالکوٹ سپائسز سمجھو دوائی ہے، تو وہ سیالکوٹ سپائسز نیوز کو نام رکھ لیں گے، کچھ اور رکھ لیں گے، تو وہ ایک ہی بزنس نہ تین لوگ وہی بزنس میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہی مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے اپنی پرائسز کو دے ڈرائیو ڈاؤن دا پرائسز آلسو. تو کیونکہ اگر کمپنی کو آپ اسٹاک ایکسچینج پہ لے جاتے، اور ایک تو بینک سے لون لینا ہے تو اتنے % سود پہ لینا ہے، لیکن آپ اسٹاک ایکسچینج سے لوگوں سے شیئر ہولڈنگ کا پیسہ لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایک ڈیویڈنڈ دیتے ہیں جیسا بھی آپ کا منافع ہوتا ہے. تو یہ جو کمپنیاں جو ایگزسٹ کر جاتی ہیں نا، وہ ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سے وہ آگے اسٹاک ایکسچینج پبلکلی لسٹڈ کمپنیز کی طرف چلی جاتی ہے. سو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں انہیریٹنس کا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس میں سے کوئی پارٹنر ہوتا ہے جو وراثت میں جو جن لوگوں کو حصہ ملتا ہے، وہ اگر وہ کاروبار میں نہیں جاننا چاہتا تو وہ اسٹاک ایکسچینج میں اپنا شیئر بیچ کے واپس آ جائے. ورنہ یہ جو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی نہ شیئر بیچ سکتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو وہ پھر کمپنی آگے چلتی بھی نہیں ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ ان کمپنیوں میں اس کو جو ہے نا پروفیشنلائز کرنا، ان کمپنیوں کو ان کے اندر نیو ویژن کرنا. اور وہ کئی دفعہ یہ نیو ویژن فیملی بزنس اندر سے نہیں کر سکتی، اس کو ایک ایکسٹرنل مینٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مینٹر کو یہ لوگ مطلب کلو 2 کلو سونا تو خرید کے شادیوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی کو دے ڈونٹ ہائر اے کنسلٹنٹ ہے جی، جو کہ ان کو کوئی لائن سیدھی کر دے نا. تو وہ جو ہے نا، کیونکہ اپنے آپ کو ہر بندہ عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر اسی چکر کے اندر نا وہ فیملی پڑی رہتی ہے،
اور میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جب سے میں نے یہ کالج کے ٹائم لاہور آنا جانا شروع ہوا تو جی ٹی روڈ اور اس کے ارد گرد بے شمار کمپنیاں بڑی بڑی بنی، اور جیسے جو فاؤنڈر ہے وہ مرا تو اس کے ساتھ پہ اس میں 3 دیواریں ہو گئیں ہیں جی، پھر وہ مطلب ہو گیا، پھر وہ لوگ اٹھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دیواریں بنی، تو یا پھر اس میں سے نکالا پیسہ تو پراپرٹی میں لگا دیا، یا فیکٹری جو تھی اس کو صاف کر کے اس میں ہاؤسنگ کالونی بنا دی. تو یہ بہت بڑا قومی نقصان بھی ہے، فیملی کا نقصان بھی ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ فیملی بزنس اور اس کو پروفیشنلائز کرنے پہ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور اگر ان کو خود اس کی فہم نہ ہو یا فیملی کسی ایک چیز مرکوز نہ ہو تو ان کو کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کرنا چاہیے ایسا کام کرنے کے لیے.